نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بھول کر کھانے اور پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے ایک دفعہ کھائے یا کئی دفعہ کھائے۔ البتہ یہ وضاحت ضروری ہے کہ اگر آپ نے کسی روزے دار کو کھاتے ہوئے دیکھا، اگر وہ ایسا ہے کہ روزے کی مشقت برداشت کر سکتا ہے، تندرست ہے، تو اس کو یاد دلا دینا ضروری ہے، اور اگر وہ کمزور ہے، روزے کی مشقت برداشت نہیں کر سکتا، تو اس کو یاد نہیں دلانا چاہیے۔ تھوک نگلنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تھوک چاہے کم ہو یا زیادہ ہو، اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ منہ سے اگر خون آ جائے اور تھوک کے ساتھ حلق کے نیچے اتر جائے، تو اگر خون زیادہ تھا کہ تھوک کے اوپر غالب آ گیا جس سے پورا تھوک لال ہو گیا، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر خون کم تھا اور تھوک کی سفیدی غالب تھی، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مسواک کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے مسواک تر ہو یا سوکھی ہو، روزے پر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سر میں تیل ڈالنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے خوشبو والا تیل ہو چاہے بغیر خوشبو کا ہو، اور چاہے تیل کا اثر حلق تک محسوس ہو یا محسوس نہ ہو، بہرحال سر میں تیل ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح بدن میں تیل لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سرما لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے سرمے کا اثر حلق میں محسوس ہو تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ خوشبو سونگھنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لوبان یا اگربتی کا دھواں اگر بغیر کسی ارادے کے خود بخود حلق میں چلا جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ اگر کسی نے اگربتی جلا کر یا لوبان سلگا کر اس کے پاس بیٹھ کر جان بوجھ کر کے دھواں حلق کے اندر اتارا، تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور صرف روزے کی قضا واجب ہوتی ہے۔ خون نکلوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے کم نکلوائے چاہے زیادہ نکلوائے۔ البتہ اتنا زیادہ خون نہیں نکلوانا چاہیے کہ خود کا روزہ پریشانی کی وجہ سے افطار کی نوبت آ جائے۔ کسی کا خون چڑھوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طریقے سے انجیکشن لگوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے طاقت کا انجیکشن ہو یا بیماری کی وجہ سے لگایا جا رہا ہو۔ البتہ طاقت کا انجیکشن تاکہ روزے میں زیادہ پریشانی نہ ہو، ایسا انجیکشن لگوانا علماء اکرام نے مکروہ لکھا ہے۔ البتہ انجیکشن چاہے جیسا ہی کیوں نہ ہو، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ڈرپ چڑھوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔